تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے بھی محفوظ نہیں رہے، انہیں لوٹ لیا گیا۔ لیکن آج ہم ایک ایسی سازش کی کہانی جانیں گے جس کا ہدف تاریخ کا سب سے مقدس، سب سے محترم مقام تھا۔ یہ کہانی ہے سیسے سے بنی ایک دیوار کی اور پیغمبر اسلام کے جسد مبارک کو چلانے کی ایک ناقابل یقین ناکام کوشش کی۔ 1400 سال سے اس زمین پر ایک جگہ ایسی ہے جسے کبھی کوئی چھو نہیں سکا، جس کی حرمت پر کبھی آنچ نہیں آئی۔ وہ جگہ ہے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سن 1164 میں ایک ایسی سازش کی گئی جو آسمانی حرمت کو چیلنج کرنے کے برابر تھی، ایک ایسی ناپاک کوشش جس سے عرش بھی کانپ اٹھا ہوگا۔ اس پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عجیب و غریب، ایک خوفناک خواب سے۔ مدینہ سے ہزاروں میل دور دمشق میں اس وقت کے عظیم حکمران سلطان نور الدین زنگی، جن کے نام سے صلیبی بھی لرزتے تھے، ایک رات سوتے ہوئے اچانک پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خود پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، محمود مجھے ان سے بچاؤ۔ اور وہ 2 آدمی، ان کی شکل و صورت بھی عجیب تھی، سرخ چہرے اور نیلی آنکھیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ سلطان اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر خواب پھر سے آ گیا۔ وہی منظر، وہی پکار، ایسا ایک ہی رات میں 1 2 نہیں بلکہ 3 بار ہوا۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک واضح اشارہ تھا۔ سلطان نے فوراً اپنے سب سے قابل اعتماد مشیر جمال الدین کو بلایا اور روتے ہوئے سارا خواب سنایا۔ مشیر نے سنتے ہی کہا، سلطان یہ کوئی عام خواب نہیں، مدینہ منورہ کسی بہت بڑے خطرے میں ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اور بس اسی لمحے ایک خفیہ مشن کا آغاز ہو گیا۔ اب وقت کے خلاف ایک دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنے 20 بہترین گھڑسوار چنے، بہت سا مال و دولت ساتھ لیا اور اندھیری رات میں ہی دمشق سے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ ذرا رفتار کا اندازہ لگائیے، اس زمانے میں جو سفر عام طور پر مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے دن اور رات ایک کر کے صرف اور صرف 16 دن میں مکمل کر لیا۔ راستے میں نہ کوئی آرام تھا، نہ کوئی سکون۔ مدینہ پہنچ کر سلطان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہزاروں لوگوں کے شہر میں خواب میں نظر آنے والے ان 2 چہروں کو کیسے تلاش کیا جائے؟ کوئی نام نہیں معلوم، کوئی پتہ نہیں معلوم، بس 2 چہرے ذہن میں نقش تھے۔ تو ایک بہت ذہین منصوبہ بنایا گیا۔ شہر میں اعلان کروا دیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں میں اپنے ہاتھ سے تحفے اور خیرات تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد صرف ایک تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص ایک ایک کر کے سلطان کی نظروں کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن تو جیسے پورا شہر امڈ آیا تھا۔ بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورتیں، سب ایک لمبی قطار میں کھڑے تھے۔ سلطان ایک ایک چہرے کو بہت غور سے دیکھتے جا رہے تھے، لیکن ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ تحفے لے کر جاتے رہے، خزانہ خالی ہونے کو آ گیا، مگر وہ 2 چہرے، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ سلطان کی تلاش جیسے ناکام ہو رہی تھی۔ اب سلطان کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں یہ خواب صرف ایک وہم تو نہیں تھا؟ کیا یہ سارا سفر، یہ ساری محنت بیکار گئی؟ مگر دل کو اطمینان نہیں تھا، جیسے خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ گورنر نے جواب دیا، حضور سب آ چکے ہیں سوائے 2 مغربی زائرین کے۔ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، روضہ رسول کے قریب ہی رہتے ہیں اور کسی سے کوئی خیرات نہیں لیتے۔ یہ سنتے ہی سلطان کا دل دھڑک اٹھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے، لیکن پھر خود ہی فیصلہ بدلا اور کہا کہ وہ خود ان کے پاس جائیں گے۔ اور یہیں سے اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا، سب سے سنسنی خیز باب شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلطان ان کے حجرے میں داخل ہوئے، ان کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ تو وہی 2 چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں جو خواب میں دکھائی دی تھیں۔ بظاہر تو وہ بہت عبادت گزار لگ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ یورپ کے ایک بادشاہ کے بھیجے ہوئے عیسائی جاسوس تھے۔ سلطان نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جب انہوں نے ایک چٹائی ہٹا کر فرش پر ہاتھ مارا تو آواز کھوکھلی سی آئی۔ فرش کو کھودا گیا تو نیچے لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ نکلا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو نیچے ایک گہری اندھیری سرنگ تھی جو سیدھا روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ جب ان سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ وہ اندلس یعنی اسپین کے عیسائی حکمرانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے۔ یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا اور ان کا منصوبہ تھا کہ سرنگ کے ذریعے پیغمبر اسلام کے جسد مبارک کو چوری کر کے یورپ لے جایا جائے تاکہ پوری مسلم دنیا کا حوصلہ توڑا جا سکے۔
साजिश तो नाकाम हो गई और मुजरिमों को सजा भी मिल गई, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जानते थे कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कोशिश हो सकती है। लिहाजा उन्होंने इस खतरे का एक मुस्तकिल हल निकालने का फैसला किया, एक ऐसा हल जिसे तारीख आज तक याद रखती है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़ा मुबारक के चारों तरफ एक बहुत गहरी खंदक खोदी जाए, इतनी गहरी कि जमीन के नीचे पानी की सतह तक पहुंच जाए। फिर टनों के हिसाब से सीसा पिघलाकर उस गरम पिघले हुए सीसे को उस खंदक में भर दिया गया। जब ये सीसा ठंडा हुआ तो जमीन के अंदर एक ठोस नाकाबिले तस्खीर धाती दीवार बन चुकी थी। सुल्तान के इस एक बेमिसाल काम ने रोज़े मुबारक को आने वाली तमाम सदियों के लिए महफूज कर दिया। यह शीशे की दीवार अगले 900 सालों के लिए एक ऐसी ढाल बन गई जिसे पार करना नामुमकिन था। और हैरत की बात यह है कि ये 900 साल पुरानी शीशे की दीवार आज भी रोज़ा रसूल के गिर्द एक मुहाफिज की तरह मौजूद है, ज़मीन के अंदर एक ऐसी फौलादी रुकावट जिसे ना कोई सुरंग तोड़ सकती है और ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी। वैसे ये कोई पहली या आखिरी कोशिश नहीं थी। तारीख की किताबों में कम से कम 5 ऐसी बड़ी साजिशों का जिक्र मिलता है, जिनमें मिस्र के हुक्मरान अल हाकिम और एक बदनाम ज़माना सलेबी जंगजू रेनाल्ड की कोशिशें भी शामिल थीं। लेकिन हर एक कोशिश मौजज़ाना तौर पर नाकाम बना दी गई। ये वाकया हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। अगर ईमान की ताकत और बरवक्त अमल से सीसे की एक ऐसी दीवार बन सकती है जो 900 साल तक कायम रहे, तो सोचने की बात यह है कि आज के दौर में हमारा ईमान और अमल क्या कुछ तामीर नहीं कर सकता।